السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آج کے اس زوم اور لائیو پروگرام میں موجود پروگرام دیکھنے والے احباب اور ساتھیوں اور پروگرام میں شریک رہنے والے احباب اور ساتھیوں اور ہماری قابل احترام قابل اور بہنوں، بچیوں اور پیارے بچوں، اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج کے اس کلاس کا یا اس درس کا عنوان ہے جہنم سے بچو۔ پچھلے اتوار کے اس کلاس میں میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالی کی بخشش مانگو۔ یقیناً ہم اور آپ کوئی بھی ہو، کتنے بھی نیک ہو جائیں، پھر بھی بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے خطائیں، غلطیاں جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ تعالی کی معصیت اور نافرمانی ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے نافرمانی اور گناہ کے کاموں کے معاف کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہے اور بہت سارے ایسے نیک اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے جسے کر کے بندہ اپنے گناہوں سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ مسلمان مرد اور عورت جسے جہنم کے بارے میں، جہنم کی سختی کے بارے میں، جہنم کے مختلف جلا دینے والے، بھسم کر دینے والے، جھلسا دینے والے عذاب کے بارے میں علم ہے، وہ ہر ممکن طریقے سے جہنم کی شعلہ زن آگ سے بچنا چاہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے پاس جتنا ایمان ہے جنت اور جہنم پر، جس کو جتنا ہی زیادہ بدلے والے دن پر یقین اور ایمان ہے، اتنا ہی وہ بندہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنا ہی اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ، مومنہ عورت جہنم سے بچنے کی کاوشیں کرتی ہے یا کرتے ہیں، اتنا ہی شیطان مردود مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اس کو جہنم کی طرف لے جانے کی دھکے دیتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، اور آخری دم تک وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اور بندی جنت سے محروم کر دیا جائے یا کر دی جائے اور جہنم کا
لقمہ بنا دیا جائے یا بنا دی جائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی شعلہ زن آگ سے بچائے اور وہ اعمال اور اخلاق اور عقائد اور کردار اپنانے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو کر خوش ہو کر جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں اور میرے احباب اور ساتھیوں اور عزیز بچوں، جہنم بڑی خطرناک ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جہنم کا سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جبریل، میں نے جہنم بنایا ہے، جاؤ اسے دیکھ کر کے آؤ۔ جب جبریل امین علیہ السلام جہنم کا سروے کر کے رپورٹ لے کر کے دیکھ کر کے اللہ تعالی کے جناب میں حاضر ہوئے تو بے ساختہ ہنستے جبریل امین نے کہا، ہے میرے اللہ، تیرا کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر جہنم کے بارے میں سن لے گا، جان لے گا، تو کبھی بھی وہ جہنم میں جانے کی تیاری نہیں کرے گا، جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر تو نے بنا دیا ہے۔ بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم جو چکناچور کر دینے والی ہے، جو جھلسا دینے والی ہے، بھسم کر دینے والی ہے، جس کی آگ کو دنیاوی آگ پر 69 گنا فوقیت اور برتری حاصل ہے، اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو خود آپس میں نگلتے ہیں، اتنی خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ کی آیت نمبر 6 یعنی 6 کے اندر اپنے بندوں کو اور بالخصوص عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جہنم سے بچاؤ کے راستے تلاش کرو، جہنم سے بچاؤ کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ جہنم کے اندر اللہ تعالی کے دھتکارے ہوئے مبغوض ترین لوگ جائیں گے۔ جہنم کی آگ سے اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی نے صاف طریقے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اس کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان۔ دیکھو جو اللہ تعالی کا یہ بہت بڑا زوم کٹ گیا، اللہ تعالی کا یہ بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر جہاں جنت کی بہاروں کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے آرام اور آسائش اور سکون اور اطمینان والی زندگی کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالی نے قرآن مجید کی ایک نہیں انگنت آیتوں کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح حدیثوں کے اندر جہنم کی کیفیت، جہنم کی گہرائی، جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالی کے نیک بندے محدثین کرام نے جہنم کے سے متعلق جو صحیح احادیث ہیں انہیں محفوظ کیا ہے اور اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان، اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اپنے مومن بندوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اے مسلمان مردوں
اور اے مسلمان عورتوں، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے اپنی فکر کرو، کیونکہ مرنے کے بعد آپ اکیلے ہوں گے۔ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، اور اپنے آپ کو جہنم کی شعلہ زن آگ سے بچانے کے لیے دنیا ہی کی زندگی ہے، قبر کی زندگی نہیں۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، ایک مرد کے نزدیک، ایک عورت کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیاری جو ذات ہوتی وہ اپنی ذات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرد کے ہاں اس کی بیوی سب سے عزیز ہوتی ہے، اس کے بچے سب سے عزیز ہوتے ہیں، اس کی بچیاں سب سے عزیز ہوتی ہیں، اس کے ناتی پوتے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور یہی حال عورت کا بھی ہے۔ گویا مرد اور عورت کے ہاں فطری طور پر سب سے زیادہ وہ اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنی بچاؤ چاہتا ہے، معن بعد فوراً اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ناتیوں کو، اپنے نتنیوں کو وغیرہ وغیرہ، اپنے اہل و عیال کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اے مسلمان مردوں اور عورتوں، اے مومن مردوں اور عورتوں، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جب اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی تم سے جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقے سیکھیں گے۔ پھر کیا؟ وَأَهْلِيكُمْ، دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالا سارے مردوں پر استطاعت اور طاقت کے مطابق، اور ساری عورتوں پر استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ وَقُودُهَا النَّارُ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن ہمارے یوپی کے بھاشا میں لگاؤنا، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ گویا اس جہنم کے اندر انسانوں کو جلایا جائے گا، اور انسانوں کے جلنے کی بدبو دنیا کے اندر بھی آج انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جاؤ غیر مسلموں کے مرگھٹ پر جاؤ، جہاں وہ لاشوں کو جلاتے ہیں ایک بدعقیدگی کی وجہ سے، وہاں آپ 10 منٹ اس جلنے والے انسان کے جسم سے جلنے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی، ایک سیکنڈ نہیں بیٹھ سکتے۔ والحجارہ، اور پتھر، چاہے وہ مورتیاں ہوں یا کوئی دیوی دیوتا ہوں یا آپ پتھر ہو، کیونکہ پتھر کی آگ زیادہ تپش والی اور جلانے والی اور زیادہ گرم ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایک انسان سوچ سکتا ہے ارے یار دنیا کے اندر کوئی ہمیں جلانا چاہے تو مار پیٹ کے بھاگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جگہ غفلت میں رہو، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر متعین کر دیے گئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے ایسے فرشتوں کی جو بے رحم ہیں، جو نہایت سخت دل ہیں، جن کے دل سے رحم اور مہربانی کو چھین لیا گیا ہے، جس کے اوپر سخت دل پہرے دار فرشتے متعین کر دیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ، آپ کو جلتے ہوئے دیکھ کر، بھسم ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو متعین کر دیا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اللہ کے حکم میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر ہیجیٹیشن، جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا کر لے جاتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں
اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی محبت اور ہمدردی کے انداز میں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ان اعمال و کردار کے اپنانے اور عقائد کے اپنانے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو کر کے ہمیں اور آپ کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچائے گا اور نجات اور چھٹکارا دے گا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور میرے قابل احترام بزرگان دین اور اس پروگرام کو سننے والے یا حاضر رہنے والے ساتھیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور بچوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس کے لیے بنایا ہے۔ جہنم کے دو طرح کے باشندے ہوں گے۔ کچھ ایسے باشندے ہوں گے جو شروع سے آخر تک ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہی میں رہیں گے، جہنم سے نکلنے کا کبھی بھی انہیں چانس اور موقع نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے قطعاً نہیں آزاد کرے گا، قطعاً نہیں نکالے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ ان کی معصیت و نافرمانی کی وجہ سے اور اپنی معصیت و نافرمانی سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہوگا، اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے، اگرچہ وہ توحید والے ہوں گے، ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، پھر توحید کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نجات دے کر کے جنت کے اندر ڈالے گا۔ تو ہمیشہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر، توحید پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھے۔ وہ لوگ جہنم ہمیشہ کس کے لیے ہے؟ وہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت جس کی موت کفر کی حالت میں آئی ہو، اللہ محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ کفر پر مرنے والا کافر مرد، کافرہ عورت ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اور ڈالے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ابو طالب جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، دیکھ ریکھ کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قوم سے جنگ لڑی ہے، دشمنیاں لی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، توحید کو انہوں نے اپنایا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لوہے کی جوتی پہنا دی جائے گی جس کی گرمی اور تپش سے ان کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھٹکھٹائے گی۔ تو جو کفر پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں دین اسلام سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتے ہیں، وہ کون سے عقیدے ہیں، وہ کون سے کردار ہیں جس سے ہم دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو کفر پر مرنے والا دنیا میں چاہے وہ ایم پی رہا ہو، ایم ایل اے رہا ہو، پرائم منسٹر رہا ہو، ناز و نعمت میں پلا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایمان اور توحید کی دولت سے وہ محروم تھا، اس لیے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا، وہ مرد اور عورت ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو شرک پر وفات پائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق انہیں نہیں ملی ہوئی ہوگی۔ شرک پر مرنے والا، شرک اکبر پر مرنے والا مرد یا عورت، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہو، خانہ کعبہ کی امامت کرتا ہو، اگر وہ شرک پر مرا ہے، شرک اکبر پر، اور مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے،
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈھونس دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر اور شرک سے ہر طرح سے نجات دے، اور ہمیں اپنے بچوں کو کفر اور شرک سمجھانے اور اس کی خطرناکی بتلانے اور ان کو شرک اور کفر کے راستوں سے دلدلوں سے نکالنے کی توفیق آمین۔ تیسرا وہ آدمی جو اصلی منافق ہوگا، جس کے عقیدے میں نفاق پایا جائے گا، جس کے عقیدے میں منافقت پائی جائے گی، وہ ایسا منافق جو عقیدے میں منافق ہوگا وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ تو یہ تین لوگ ہوں گے، کافر جو کفر پر مرے گا، مشرک جو شرک پر مرے گا، اور منافق جو منافق والے عقیدے پر مرے گا، اور موت سے پہلے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کفر سے کر لیا، شرک سے کر لیا، نفاق سے کر لیا، تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ سے وہ سارے گناہ جو بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو جہنم کا لقمہ بنیں گے وہ اہل توحید ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، وہ اہل اسلام ہیں۔ توحید والے مسلمان مرد اور عورت، ایمان والے مسلمان مرد اور عورت، اسلام والے مسلمان مرد اور عورت، جن سے کفر اور شرک اکبر اور نفاق اعتقادی کے علاوہ بڑے بڑے گناہ ہو گئے، زنا ہو گئے، چوری ہو گئی، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کی، تو ایسے لوگ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت پر ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے گا انہیں آزاد کر دے، انہیں معاف کر دے، تو معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہ کے مقدار کے حساب سے جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور پھر اس کی سزا بھگتنے کے بعد توحید کے بلبوتے پر، ایمان کے بلبوتے پر، سچے اسلام کے بلبوتے پر جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالے گا۔ تو یہاں یہ بات دھوکے میں نہ رہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دلاتا ہے، ارے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہمارے یہاں کفر نہیں، ہمارے یہاں شرک نہیں، ہمارے عقیدے میں منافقت نہیں پائی جاتی ہے، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ شیطان ورغلاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، اور انسان بسا اوقات ایمان والا انسان، توحید والا انسان، اسلام والا انسان، چاہے وہ مرد ہو عورت، شیطان کے بہلاوے میں آ کر کے دیدہ و دانستہ طور پر، شعوری طور پر، جان بوجھ کر دھڑلے کے ساتھ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے عقیدے اور عمل میں شرک نہیں، ہمارے عقیدے اور عمل میں کفر نہیں، ہمارے عقیدے اور عمل میں نفاق نہیں، دھوکے میں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی اگر چاہے گا تو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ مختلف حدیثیں آپ نے سنی ہوگی، سود خور کو ڈالے گا، زناکار کو ڈالے گا، اور اسی طریقے سے غیبت کرنے والوں کو ڈالے گا، چغلی کرنے والوں کو ڈالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں سارے ان گناہوں سے بچائے رکھے جس کا نتیجہ اور انجام دوزخ یعنی جہنم ہے۔ بات میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں اور ساتھیوں سنو، شیطان بڑا ہی مکار اور فرادی اور ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہم لوگوں کو بہلاتا پھسلاتا ہے، کبھی ہماری نیکیوں کو یاد دلا کر کے، کبھی ہمارے تقوی کو یاد دلا کر کے، کبھی یہ دھوکہ دلا کر کے یار تم تو مولوی صاحب ہو، تم تو توحید کا پرچار کرتے ہو، تم تو توحید والے ہو، تم مزار درگاہ پہ نہیں جاتے، یا علی المدد کا نعرہ نہیں لگاتے، تو میں اللہ کا اسے جہنم کر۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمیں جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور فرمان رسول ہاشمی کے مطابق جو آدمی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ،
جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بچنا چاہتا تو اسے بچا دے۔ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، زبان سے بھی، دعا سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کے ارتکاب سے بچنا چاہیے جس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث صحیح احادیث کے اندر جس کا انجام جہنم بتلایا، کیونکہ جہنم کے اندر اللہ محفوظ ایک پل کے برابر بھی اگر کوئی ڈال دیا گیا تو دنیا کے سارے آرام اور سکون کو بھول جائے گا۔ بس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا انسان جس نے کبھی غم نہ دیکھا، دکھ نہ دیکھا، سر درد بھی نہ ہوا، کوئی غم نہ، کوئی ٹینشن نہیں، بہت ٹھاٹ بات، بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، یعنی اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، پیروں میں کبھی درد نہیں ہوا، اور کھانے پینے اور سارے آسائش اور عیش و عشرت کے سارے سامان اس کے پاس مہیا تھے، اس کو لایا جائے گا اور جہنم میں بس ایک ڈبکی کھلایا جائے گا۔ ڈبکی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ندی تالاب میں تیرنے والے جانتے ہیں، بس میں مثال دیتا ہوں، ذرا میرا ہاتھ دیکھیں، ایسے اس کو پکڑ کر کے ڈال کے اسے نکال لیا جائے گا، اس سے تیز بھی۔ ڈبکی کا مطلب ہے اس سے یہ نہیں کہ تھوڑا نکالے، سلو ڈالے ہیں نہیں، بس ایسے پکڑ کر کے ڈالا نکال دیا فوراً۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے میرا بندہ، اللہ پوچھے گا اے میرا بندہ کیا دنیا میں کبھی تو نے آرام، سکون، اطمینان، عیش و عشرت کے سامان دیکھا؟ یہ کون ہوگا جو دنیا کے اندر ہمیشہ پیدائش سے لے کر کے موت تک کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں محسوس کیا ہوگا؟ جہنم کی ایک ڈبکی سے وہ دنیا کا 60 سال، 50 سال، 70 سال کا آرام بھول جائے گا، کہے گا نہیں میرے مولا، میں تو دنیا میں کبھی آرام کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم جس کے اندر 70 سال پہلے پتھر ڈالا گیا اور 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد جبکہ اوپر سے نیچے کی طرف پتھر ڈالو تو بہت تیز جاتا ہے، 70 سال کے بعد پہنچایا، نیچے پہنچایا، اتنی گہری ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لگام لگا کر کے لایا جائے گا اور 70 نکیلیں لگی ہوئی ہوں گی، ہر نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچ کے لائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ جہنم کی چنگھاڑ سن کر کے انسان بالکل پاگل ہو جائے گا، لیکن وہاں کوئی دوا نہیں، کوئی سکون دلانے والا نہیں۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ کو صحابہ کرام جو حقیقت میں مومن اور مسلمان تھے، جو حقیقت میں جہنم کے عذاب پر ایمان رکھتے تھے، جو حقیقت میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، ایسے کتنے صحابہ اور اسلاف گزرے ہیں کہ اگر ان کے سامنے جہنم کا ذکر ہو یا تنہائی میں بھی اگر انہیں جہنم یاد آ جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ آئیے چند چیزیں خاص طور پہ صحابہ کرام، اولیاء عظام، اللہ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار بندے کس طرح جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کا تصور کر کے، جہنم کے عذاب کو پڑھ کر کے، جہنم کے عذاب کو سن کر کے کس طرح روتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی، اسم گرامی، یہ کون سے ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان، جن کو لقب عثمان غنی ملا ہے، جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر 2 بار جنت کی خوشخبری دی ہے، جن کے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یہ ہیں جنہوں نے جیسے اسرا تیار کیا تھا، بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا تھا، حضرت عثمان جن سے اللہ کے رسول شرم کرتے تھے، حضرت عثمان جن کو باغیوں نے قتل کیا تھا، حضرت عثمان کے قتل کے وقت روزے کی حالت میں تھے اور آپ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور بلوائیوں نے قتل کیا اور آپ کے جسم مبارک کا
خون قرآن کے چھینٹوں پر آیا، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان کی تاریخ کو کیا بیان کروں، قربان جائیں ہم اور آپ، اللہ کے رسول کے ڈبل داماد۔ دنیا کے اندر 2 بار جنت کی خوشخبری ملی اور بہت سارے کارہائے نمایاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا نے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ان کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا تھا، حضرت عثمان کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا تھا، اور قبر ہی آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، تو اس قدر روتے، قبر کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کی تنگی کو یاد کر کے، قبر کی تاریکی کو یاد کر کے، قبر کے سمیٹنے اور دبانے کو یاد کر کے اس طرح روتے کہ آپ حضرت عثمان کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ یہ تھا عذاب قبر کا خوف، عذاب جہنم کا خوف، جبکہ عثمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ایک بار نہیں کئی بار جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، لیکن قبر کو جب دیکھتے، بلکہ گزار اگر قبرستان سے ہوتا تھا تو ان کے سامنے قبر کا ذکر تو اتنا روتے اللہ کے ڈر سے، قبر کے عذاب کے ڈر سے، کہ ان کی داڑھی مبارک بھیل جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ پھیر دیا کرتا تھا، جن کی موافقت میں تقریباً 10 آیتیں اتری، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فتنے کا دروازہ ہے، یعنی یہ ٹوٹ گئے تو فتنہ کا ریلا بڑھ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ لعنت و پھٹکار ہو ان شیعوں پر یا ان لوگوں پر جو حضرت ابو بکر حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ من ذلک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے خطبے میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کو تھوڑا ادھر کھسکاؤ بھائی، وہ ایک طرف منہ ہو جاتا میرا۔ سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر وہ پہنچے، علمت نفس ما احضرت، کہ قیامت کے روز ہر انسان کو، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر کے آیا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت علمت نفس ما احضرت۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، میرے عزیز بچوں اور بچوں، آج بھی اپنے گناہ ہمیں یاد ہیں، آج بھی اپنی نیکیاں ہمیں یاد ہیں۔ کوئی اپنا گناہ نہیں بھولتا، کوئی اپنی کمی نہیں بھولتا، کوئی اپنی اچھائی نہیں بھولتا۔ آج ہم 52 سال کے ہیں، 52 ایئرس کے ہیں، جو اس عمر میں جو گناہ غلطیاں ہوئی ہیں جب ہم 12-13 سال کے تھے، کیا وہ گناہ بھول گئے ہم لوگ؟ ہم اپنی مثال دیتے، ذرا سوچئے۔ یاد ہے اگر آپ نے کسی کے پیڑ سے پپیا چرا کے کھایا ہے، کسی کے کھیت سے گنا چرا کے کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو وہ بھی یاد ہے۔ انسان دنیا میں اپنے گناہوں کو نہیں بولتا اگر وہ ہوش و حواس کی حالت میں ہوتا ہے، اور نہ اپنی اچھائیوں کو بھولتا اگر وہ ہوش و حواس کی حالت میں ہے۔ لیکن روز قیامت جو بدلے کا دن ہوگا اور نامہ اعمال ہمارے کردار کے حساب سے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اس وقت ہم جان جائیں گے کیا لے کر کے آئے ہیں۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس سے جان جائے گا کہ کیا لے کر کے آیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس طرح حواس باختہ ہو گئے کہ اتنا رونے لگے کہ آپ کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ آپ کی اللہ کے عذاب کے ڈر سے، عذاب قبر کی دہشت سے،
عذاب جہنم کے خوف سے حضرت عمر اتنا رونے لگے ہچکیاں باندھ کر کے کہ آپ کی آواز بند ہو گئی. یہ کون ہیں؟ مبشر بالجنہ، جنہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے، حضرت عمر ہیں جن سے شیطان کانپتا تھا، جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو کہا ہم چپکے کیوں نماز پڑھیں گے، چلو خانہ کعبہ کے اندر کھلا ہم نماز پڑھیں گے، جن کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوا اور تقریباً 40,000 مربع میل پر حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام پھلا پھولا اور پروان چڑھا. یہ حضرت عمر خوف جہنم سے، خوف آخرت سے، خوف عذاب قبر سے، جبکہ جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، سرتاج دو عالم مدینہ والے آقا کے مبارک فرمان سے، مبارک زمین سے. یہ ہے ڈر. ہمارے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جہنم کی سچی خوف اور سچا ڈر پیدا کر دے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پایا کے، بلند پایا کے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ اپنے بستر پر لیٹے تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے. اپنے بستر پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو جیسے بے آب ماہی، بنا پانی کے مچھلی خشکی پر آنے کے بعد تڑپڑاتی ہے، ہماری یو پی کی زبان میں پھٹ پھٹاتی ہے، کودتی ہے جتنے جسم میں اس کے طاقت ہے، اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے رہتے. نیند انہیں نہیں آتی اور کہتے نیند نہیں آتی. کیا بیوی کا ٹینشن تھا؟ کیا تجارت کے لٹ جانے کا غم تھا؟ کیا بچے کی بیماری کا خطرہ تھا؟ یا غیر مسلموں کے ظلم و زیادتی کا، یا فقر و فاقہ کا خطرہ تھا؟ دنیا کے امور کی وجہ سے وہ اپنے بستر پر بنا پانی کے مچھلی کی طرح کروٹیں بدلتے تھے اور کہتے نہیں. وہ کہتے تھے حضرت شداد بن اوس، یا اللہ، جہنم کا خوف نے میری نیند اڑا دی ہے. اے میرے اللہ، یہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے سارے صحابہ عادل ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو حکم ملا ہے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے پیشرو پہلے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ایمان کے ساتھ پہلے آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہادت دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے صحابہ کرام راضی ہے. یہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر جب سونے کے لیے آتے، آرام کے لیے آتے، تو جہنم کا تصور اور یاد کی وجہ سے وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپڑاتے، کودتے اور کہتے ہیں میرے اللہ، جہنم کے خوف نے، جہنم کے ڈر نے، جہنم کی دہشت نے میری نیند اڑا دی ہے. اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں، آہوزاری میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں پوری باقی رات گزار دیتے. میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ایک بہت بڑے صحابی جو بہت بعد میں اسلام لائے خیبر کے موقع پر، نام آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جتنی حدیثیں مردوں میں یاد تھی کسی اور صحابی کو، اگرچہ وہ مدینہ کے اندر سن 7 ہجری میں غالباً اسلام لائے، جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی اتنی حدیثیں کسی کو نہیں یاد تھی. یہ الگ بات ہے کہ شیعہ، رافضی، ناصبی، امریکی کانگریس یا شیعوں کے راستے پر چلنے والے سلمان ندوی جیسے صحابہ کے گستاخ آج کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کی توہین کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو درباری ملا کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ پر لعنت بھیجتے ہیں.
ایک ہندوستان کے اندر لکھنؤ کے اندر اپنے آپ کو عالم کہنے والا ایک دیوبندی عالم، جماعت اسلامی کا ٹھیکیدار اور ایران کے لقمے پر پلنے والا، نام اس کا سلمان ندوی ہے، ابھی چند دنوں پر پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری ملا کہا ہے، اور باقاعدہ اتنی جرات کی ہے کہ ان کو جتنی حدیثیں یاد تھی آدھی حدیثیں گول کر گئے، آدھی حدیثیں انہوں نے بیان نہیں کیا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ وہ ابو ہریرہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں، وہ ابو ہریرہ جن کو 5000 حدیثیں یاد تھی، وہ ابو ہریرہ کی جب ایک موقع پر بھوک لگی ہوئی تھی اور ایک صحابی آئے غالباً خندق کے موقع پر اور کہا کہ چلیے میرے ہاں کچھ ہے دودھ بانٹنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے اجازت دیا۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئی ہے۔ آج بدکار لوگ، شیعہ لوگ، رافضی لوگ اور ان کے طریقے پر چلنے والے بہت سارے مولوی اور ملا جن کو کوئی فقہ نہیں، نہ کوئی حدیث کا صحیح علم ہے، عصبیت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج آپ جائیے شیعوں کے ہاں ایران کے اندر تو وہ ہر بات میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ امریکی کانگریس پارٹی بھی ابو ہریرہ کے خلاف معلوم نہیں کیا کیا کرتی ہے، اور بہت سارے شیعوں کے راستے پر چلنے والے اگر دیکھنے میں وہ مولوی لگتے ہیں، ملا لگتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے خلاف زیادہ بولتے ہیں۔ بہت سارے فرقے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ابو ہریرہ کو کہتے ہیں یہ فقیہ نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ہے، اور جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں شک پیدا کر لے جائیں گے کہ یہ ایسے تھے، آدھی حدیثوں کو گول کر گئے، یہ درباری ملا تھے، یہ فقیہ نہیں تھے، تو دین کو کھوکھلا کر لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نجم نازل ہوئی، سورہ نجم، تو صحابہ کرام نے جب سورہ نجم نازل ہوئی، اس کو دیکھو، تو صحابہ کرام نے یہ آیت سنی۔ کون سی آیت سنی؟ افا من هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا قیامت کی بات ہے، ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 59 اور 60 جب سنی تو اس قدر روئے کہ اس وقت اس آیت کے سننے والے صحابہ کرام کے رخسار مبارک پر آنسو بہنے لگے، ان کی آنکھیں ساون بھادو کی مانند آنسو نکالنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ تشریف لائے، آپ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ سن کر قیامت کا تصور کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے روز سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس لیے؟ جواب دینے کے لیے، اپنی زندگیوں کا جواب دینے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، سنت کی پیروی کرنے میں سب سے زیادہ مشہور، سنت رسول کی پیروی کرنے میں سب سے زیادہ معروف و مشہور، جب اس آیت کریمہ پہ عبداللہ ابن عمر روئے پہنچے تو اس قدر روئے کہ اپنے اوپر وہ قابو نہ پا سکے اور گر پڑے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سورہ قاف کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جس کا ترجمہ ہے اور موت کی جاکنی حق لے کر آ پہنچی،
اے انسان یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، آج ہم اور آپ موت سے بھاگتے ہیں۔ کورونا ہو گیا، یہ کھاؤ ورنہ مر جائیں گے۔ فطری طور پر موت سے ڈرنا ہے، لیکن موت کو ناپسند مومن نہیں کرتا۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو میرے بھائی اتنے روئے موت کو یاد کر کے۔ موت آ گئی، آخرت کا مناظر شروع ہو گئے۔ اتنے روئے کہ ہچکی بن گئی، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام موت کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے، حالانکہ وہ صحابہ تھے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملی تھی، بہت سارے عشر مبشرہ میں تھے، بہت سارے ایسے تھے کہ اللہ کے رسول سے رخصتی کے وقت اللہ کے رسول ان سے راضی تھے، اور وہ ان سے راضی، اور ایمان پر وفات ہوئی، اسلام پر وفات ہوئی، مرتد نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ چنانچہ شیطان کبھی ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتا۔ آپ مولانا ہو، آپ مفتی ہو، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ سے تو اتنا صدقہ دیا، آپ یہ ہو، آپ اتنے تہجد پڑھے، یہ کیے، تمہیں کیا خطرہ؟ نہیں، جہنم سے کوئی مومن ہوشیار چالاک آدمی غافل نہیں رہے گا، لاپرواہی نہیں برتے گا۔ یہ نہیں کہ کر لو گناہ، ہو سکتا توبہ کر لو، توبہ کو کل کا آگے آنے والا پل کس نے دیکھا؟ تو میری ماں اور بہنوں، بات بہت تھی لیکن میں نے اختصار کر دیا۔ میرے سامعین کرام، ہم اور آپ جہنم سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا تھوڑا سا حصہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے۔ کیونکہ جہنم کے اندر جب کوئی ڈال دیا جائے گا، اس کا بدن جلتے جلتے ختم ہو جائے گا، تو یہ نہیں کہ وہاں موت آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نیا چمڑا پہنا دے گا اور اس کی آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جہنم کی آگ مدھم پڑ جائے گی تو ہم اسے اور تیز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، ہمارے اساتذہ کرام کو جو وفات پا چکے ہیں انہیں جہنم سے بچائے، جو زندہ ہے انہیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کو، ماں باپ کو، شاگردوں کو، دوستوں کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جہنم کے آگ سے بچنے کے پربند اور انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تو ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔